توجہ دلاؤ نوٹس وزیر برائے محکمہ داخلہ و قبائلی امور کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کراتا ہوں کہ عرصہ دراز سے ارنائی اور گرد نواح کے علاقوں میں ہندو برادری کے گھروں میں بالخصوص اور عام شہریوں میں کے گھروں میں چوری ڈکیتی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ حکومت نے مذکورہ چوری ڈکیتی کی وارداتوں کی روک تھام کی بابت اب تک کیا اقدامات اٹھائے، تفصیل فراہم کی جائے۔ مسٹر اسپیکر صاحب، میں حقیقت میں بتاؤں کہ پورا ارنائی ڈسٹرکٹ آپ زردالو سے لے کر کے خوست، شارک، نسکا اور پھر ارنائی میں جو صورتحال وہاں پہ مسلط ہے، آپ یقین نہیں کر سکیں گے جناب اسپیکر کہ لوگ کتنے عذاب میں ہیں، اور ہمارے اپنے فورس کی وجہ سے عذاب میں ہیں۔ میں صرف وہاں پہ اقلیتی برادری جو ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گھروں میں دن دہاڑے چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہے۔ وہاں روی کمار کے گھر چوری ڈکیتی کے واقعات ہوئے، جگدیش لال کے گھر رات کے وقت وہاں چوری اور ڈکیتی کی واقعات، بشیم لال کے گھر، پرکاش کے گھر، لکشمی چند، دیوان چند، تور شام کے گھر، انیل کمار، نرین کمار کے گھر، اور اس کے علاوہ دیگر وہاں کرسچن برادری رہتے ہیں ان کے گھر اور دیگر جو لوگ ہیں، اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ اب لوگ وہاں تنگ آ گئے ہیں۔ وہاں کا جتنا بھی انتظامیہ ہے وہ بے بس ہے۔ ان تمام کے علاوہ جناب اسپیکر میرے پاس ایک درخواست آئے لوگوں کا، یہ پوری تفصیل ہے۔ ایک جو آپ کا الج ہوتا ہے، جو کول مائنز ہوتے ہیں، درجنوں کول مائنز میں آگ لگائی جاتی ہے۔ ایف سی والے وہاں جاتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، مال مویشی چرانے والے لوگوں کو ہلاک کیے گئے ہیں۔ ان کی تمام تفصیل میرے ساتھ ہے۔ وزیر داخلہ صاحب، اتنی بڑی وہاں پر حالت یہ ہے کہ لوگوں نے اجیت دلاور خان ترین کے لیز میں کمپریسر اور ہالج کو جلایا گیا، اکبر ناصر کول کمپنی کے ہالج اور کمپریسر کو جلایا گیا، ملک ولایت حسین کول مائن کے ٹرک کو جلایا گیا اور ان کے مزدوروں کو اغوا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ملک میر ہزار کے ہالجوں کو عبدالرزاق علی زین ہزارہ اور خو زردالو کے مقام پر اس طرح جناب اسپیکر، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان علاقوں میں 10,000 ٹن کوئلہ وہاں نکلتا تھا۔ ان کی وجہ سے ہمارا اپنا فورس ہے، ان کا کام ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنا، لیکن انہوں نے بتخوری شروع کی ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بتا دے دو، نہیں دو گے تو آپ کے الج کو جلایا گیا، مشینری کو جلایا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو مال مویشی چرانے والے لوگ ہیں، علی محمد ولد گل محمد کے 60 بیٹ بکریوں کو مارا گیا، عبدالودود عبد المجید کے 60 بیٹ بکریوں کو مارا گیا، کمال شاہ ولد جمال خان کے 40 بیٹ بکریوں کو مارا گیا، قاسم خان ولد عزیز سید نور کے 30، محمد افضل ولد عزیز سید نور کے 50، محمد دین ولد عزیز محمد گل کے 30 بیٹ بکریوں کو جو ایف سی کے حملے سے موقع پر ہلاک ہو گئے۔ مکانات 25 مکانات، تودا خیزے کے مکان پر، زیگوی کے مکان پر 18 مکانات ختم کیے گئے،
اور اس طرح جو بھی وہاں بیچارے خانہ بدوش ہیں ان کے گھروں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کیے گئے. ہالجوں کا میں نے بتایا جو ختم کیے گئے ملک تیمور شاہ کے، میر اللہ سنزرخیل ہے، عبد الرؤوف ہے، ولیدہ سواتی، عبد المنان، نصیب اللہ، جان زیب وغیرہ، اور جو چوکیاں وہاں انہوں نے قائم کی ہے سب تحصیل خوست میں، وہاں پر ہر کسی چوکی پر وہاں لوگوں سے زبردستی پیسے لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، پیسے چھین لیتے ہیں. خدا را یہ ملک عوام کے لیے بنا ہے، اور یہ فورس چاہے جو بھی فورس ہو اس آئین کے تحت، اس آئین کے تحت وہ عوام کے حقوق کے محافظ ہوتے ہیں. چاہے نیویز ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے ایف سی ہو، چاہے ہمارے ملک کی افواج ہو، اس آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم عوام کے تحفظ کریں گے. لیکن ارنائی ضلع میں آپ کمیٹی قائم کرے جناب اسپیکر، پوری تفصیل ہے وہاں پر، اتنی بری حالت ہے کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں. اور یہاں حکومت جو ہے نا وہ بے بس ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو سول اتھارٹی ہونی چاہیے، وزیر داخلہ کو پتہ ہونا چاہیے. وزیر داخلہ بے خبر ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے. آئی جی پولیس بے خبر ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے. چیف سیکریٹری کو پتہ نہیں، کمشنر سپیڈ ڈویژن کو کوئی پتہ نہیں، ارنائی کے ڈپٹی کمشنر کو کوئی پتہ نہیں، وہاں ڈی پی او کو کوئی پتہ نہیں. جو جرائم پیشہ ناصر ہے، جو سب کچھ کرتا ہے، جو چوری ڈکیتی سماج دشمن عناصر ہے، وہ جا کر کے قلعے میں بیٹھ جاتے ہیں. خدا را یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اور یہاں زیارت میں دمڑ عوام کی زمین ہے، 30,000 زمین دوسروں کے نام الاٹ کیا گیا ہے. چند ایک ایجنٹ مل کر کے وہاں پر انہوں نے جو ہے نا عوام کی 30,000 زمین غیر قانونی طور پر دمڑ کی زرغون غر میں الاٹ کی گئی ہے. میں وزیر داخلہ صاحب، یہ بڑا خطرناک حالت ہے ارنائی ضلع میں. آپ کمیٹی بنائیں، آپ یہاں پارلیمانی کمیٹی بنائیں، اپوزیشن کے ممبران کو ڈالیں، حکومت کے ممبران کو ڈالیں، جا کر اپنے عوام کے متعلق تو آپ پوچھیں، اپنے ان غریبوں کے متعلق تو پوچھیں جو ارنائی کا ایم پی اے ہے وہاں سے منتخب. وہ تو بیچارہ پتہ نہیں کس چیزوں میں ملوث ہے، کرپشن، لوٹ مار، ان کو تو کوئی پتہ نہیں. ابھی لوگ جو ہے نا کہاں جائے، ہندو برادری کے لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں کافی عرصے سے، وہ بیچارے اب جائے تو کہاں جائے وہ؟ ان کے وہاں گھر ہے، ان کے گھروں میں ڈکیتی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو امن و امان کی صورتحال ریئلی جو ارنائی میں خراب ہے، 10,000 ٹن کوئلہ آج وہاں کم ہو کر جو ہے نا 2,000 3,000 آپ پہ آ کر رہ گیا، اس لیے کہ یہ پتہ لیتے ہیں لوگ. جو ہے لوگوں نے کام بند کر دیے، لوگوں نے مائن بند کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک سوال کے جواب سے یہ میں مطمئن نہیں ہوں گا، ارنائی کے لاکھوں عوام مطمئن نہیں ہوں گے. وہ نکل آئیں گے، ہڑتال کریں گے، جلوس کریں گے، جلسہ کریں گے. اب جب وہ اس حالت تک پہنچیں گے تو کیا کریں گے؟ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس جناب اسپیکر، آپ ایک کمیٹی بنائے، پارلیمانی کمیٹی، پلیز لوگوں کی دل جوئی آپ کریں. آپ کو ریئلی وہ ارنائی کے عوام آپ کو دعائیں دیں گے کہ اسپیکر صاحب نے ہمارے متعلق یہ رولنگ دی. کمیٹی بنائے، ہر پارٹی کا ایک ایک بندہ ہو، جا کر کے ارنائی کا دورہ کرے اور یہ تمام درخواستیں، یہ تصاویر انہوں نے بھیجی ہے جو آگ لگائی گئی ہے حالت کو کیوں لگاتے ہیں، کس نے لگائی ہے؟ ٹھیک ہے منسٹر صاحب، اپنے ملک کے فورس نے لگائی. ایشو ہے، اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. جناب اعلیٰ، اس کو سمجھنے کے لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ کچھ لوگوں یا 1,000 لاکھ نہیں 20 لاکھ لوگوں کا سوال ہے نصیر آباد ڈویژن میں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو صرف اس سال پیدا نہیں ہوا ہے.
یہ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے. یہ ہمیشہ آپ پچھلے اتوار کو بھی دیکھیں گے ہمارے ساتھ اسی طرح سندھ گورنمنٹ زیادتی کرتی آئی ہے. میں اس پہ بھی آؤں گا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کے نالج میں بھی اور اس ایوان کے نالج میں ایک اور چیز بھی لانا چاہتا ہوں کہ آج پریزیڈنٹ صاحب سے جب گورنر ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے یہ بات ان کے سامنے بھی رکھا، ان سے بھی گزارش کیا کہ جس سندھ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو مہربانی کر کے آپ ذاتی دلچسپی لے کر اس مسئلے کو حل کرائیں. ہم نے یہاں تک بھی کہا ان کو کہ اگر گورنمنٹ آف بلوچستان چاہے تو ہب ڈیم سے پانی بند کر سکتا ہے کراچی کا، لیکن ہم یہ اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہتے. وہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے، ہمارے ملک کا حصہ ہے. ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں جس طرح سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے. جناب اعلیٰ، سندھ گورنمنٹ کے آج بھی جتنے بھی کینال ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر پانی فل گیج میں جا رہا ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے جو 3 کینال ہیں، خاص طور پہ پٹ فیڈر کینال، کھیرتھر کینال اور پٹ فیڈر سے جو شاہی کینال نکلتا ہے، یہ 3 کینال ایسے ہیں جو ہر سال اسی طرح کے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. جس طرح ہمارے دوستوں نے بڑے تفصیلاً بات کی CCI کی میٹنگ کے حوالے سے، کہا کہ جی 2016 میں شاید ایک کمیٹی بنائی گئی جو ڈاکٹر مالک اور مراد علی شاہ کے درمیان میں، اس نے بھی آج تک فیصلہ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ سندھ گورنمنٹ اس حوالے سے سیریس ہے ہی نہیں، وہ کبھی بھی ان کمیٹیوں میں بیٹھ کر گورنمنٹ کا بلوچستان کا جو پانی کا حصہ ہے وہ کبھی بھی ہمیں نہیں دے گا. وہ سندھ گورنمنٹ کو جب تک پریشرائز نہیں کیا جائے گا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. CM صاحب سے بھی ہم نے بات کی، CM صاحب نے مراد علی شاہ سے اس دن بھی بات کی، لیکن ہم کیبنٹ میں بھی اس ایشو کو اٹھایا ہے. CM صاحب فیڈرل لیول پہ بھی اٹھائیں گے. مراد علی شاہ کے پاس بھی پروگرام بنایا ہے. ابھی ایریگیشن کے منسٹر نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو اور زیادہ بہتر بتا سکتے، کیونکہ ان کا کافی کوارڈینیشن اس حوالے سے ہو چکا ہے، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلا ہے. مسئلے کا حل اس وقت تک نہیں نکل سکتا ہے جناب اسپیکر صاحب جب تک گورنمنٹ آف بلوچستان کے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی رسائی ان ریگولیٹر پہ نہیں ہوگی. جب تک ہماری ان ریگولیٹر پہ رسائی نہیں ہوگی، ہماری پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک. وہ ٹوٹل کنٹرول کرتا ہے سندھ گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. سندھ گورنمنٹ ہمیں جب چاہے جتنا چاہے پانی دیتا ہے، اور اب پانی کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن اب پانی بہتر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب، کیونکہ لوگوں کے بیچ ختم ہو چکے ہیں، خاص طور پہ ٹیل کے. جتنے بھی ہمارے یہ جو میں نے 3 کینال کا بتایا، ان کے جو ذیلی شاخ ہیں، ان کے ٹیل میں آپ چلے جائیں گے تو ان کے بیج بڑے قیمتی، آج کل چائنا کے ہائی بریڈ ہیں، وہ اتنے قیمتی اور مہنگے بیج ہیں جو لوگوں کے ختم ہو چکے ہیں. لوگ اس وقت بھی، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کم سے 30 سے 40% ہمارا جو ہے وہ بنجر ہو چکا ہے. آپ کا گرین بیلٹ جو 20 لاکھ لوگوں پر نصیر آباد میں ہے. تو جناب اعلیٰ، اس پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ بھی تھوڑا سا اس پہ کوئی کمیٹی بالکل ہونی چاہیے، لازمی ہے، ضروری ہے. ایریگیشن پھر آج مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی بھی مطلب کہ میں چھپاؤں گا نہیں، نہ شرم کروں گا، نہ کچھ. میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کچھ ہماری اپنی خامیاں بھی ہیں. اگر سندھ گورنمنٹ سے ہمیں پانی مل بھی جاتا ہے تو پھر ہمارا جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جناب اعلیٰ، ان سب چیزوں کو ہمیں بڑی سیریسلی دیکھنا چاہیے. اگر ہم نے نہیں دیکھا تو یہ علاقے ہمارے بنجر ہو جائیں گے. آخر کب تک ہم ٹیل کے زمینداروں کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے؟ ایک بہت بڑی زیادتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. 250 سے 300 کلومیٹر یہ جو پٹ فیڈر کینال چلتا ہے اپنا سندھ میں، پھر اس کے بعد بلوچستان میں ایک ایکسین ہے. ایک ایکسین یہ سب چیز نہیں سنبھال سکتا ہے. اس کے ڈویژن ہونے چاہیے، 2 کم سے کم ایکسین ہونے چاہیے. ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج اگر منسٹر ایریگیشن صاحب ہوتے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا بھی سکتے اور ہماری باتیں سنتے بھی صحیح، اور اس کو سیریسلی انہوں نے ہمیشہ لیا ہے. ان کی مہربانی رہی ہے کہ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. لیکن یہ ایشوز ہیں، ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے. اگر نہیں کیا جائے گا تو جناب اعلیٰ ہم دست و گریبان ہو جائیں گے. اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ گلوبلی آپ کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. آپ کا پانی اس وافر مقدار میں ابھی نہیں آ رہا ہے انڈس کے اندر، تو وہ
ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا, ہمیں سندھ گورنمنٹ پہ بھی پریشر ڈالنا پڑے گا. یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے, ہمدردانہ گزارش ہے کہ اس کو سیریسلی دیکھیں. میں نے پہلے بھی بات کی لیکن اس وقت قادر صاحب تھے, انہوں نے کوئی خاص اس پہ وہ شاید اس میں نالج میں نہیں تھا یا ان کے اتھارٹی میں نہیں تھا, تو وہ اس پہ زیادہ بول نہیں سکے. تو آپ سے امید ہے کہ آپ کوئی اس پہ سخت قسم کا رولنگ دیں گے. جو ارسا ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ ہے, کم سے کم ان کو کہیں نہ کہیں تو پابند کریں. جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں اس کا ازالہ ہو سکے. جی شکریہ سلیم. خسرو صاحب.